الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار نعمتوں میں، احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار حضرت آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نبی کی شفقت، مہربانی، پیار، محبت، اس کو ہم کسی ترازو میں تول نہیں سکتے۔ ہم اپنے دماغ میں سوچیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ اب بیٹے آپ اٹھو یہاں سے، ادھر جاؤ، ادھر جا کے بیٹھو، آئندہ یہاں بڑے بیٹھا کرو، چھوٹے ادھر بیٹھو۔ یہ کم احسان ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو بڑے بڑے مشکل احکام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آسان ہو گئے۔ نماز پڑھنی ہے تو خاص عبادت گاہ میں جا کر پڑھیں، آگے پیچھے نماز کہیں قبول نہیں ہے۔ وضو کر کے پڑھنا ہے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے اس کو کاٹنا پڑے گا، دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ اگر گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ آپس میں تلواریں اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، قتل کریں ایک دوسرے کو، تب توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی گناہ میں پوری قوم جمع ہو گئی تو اسی وقت اللہ کا عذاب اترتا اور ساری قوم برباد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں ہمیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اللہ سے ملاقات کس نے سکھائی؟ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ اور ایسے کلمات کہ ہیں، الفاظ تھوڑے سے ہیں، وقت تھوڑا لگتا ہے، اور اس پر اجر اتنا 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 کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے الفاظ بتائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ ہمیں سب کچھ بتایا، سب کچھ۔ مشکوٰۃ شریف میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں فرماتے، اور میں تمہارے ساتھ اتنا محبت رکھتا ہوں جتنا کہ والدین بھی نہیں رکھتے۔ یعنی اپنی خیرخواہی اور پیار کا اظہار فرما کر فرمایا میں تمہیں ہر چیز سمجھاؤں گا۔ پھر آپ نے استنجے کا طریقہ سمجھایا، استنجا کیسے کرنا ہے، یعنی ہر چیز سکھائی۔ کون سا کام ہے جو اللہ کے نبی نے نہ سکھایا ہو؟ سارے کام سکھائے، اور وہ طریقے بتائے جس میں ہمارا سراسر نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ کتنے بڑے احسانات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا۔ ہم نے نہیں مانگا تھا، نہ عالم ارواح میں، نہ اماں کے پیٹ میں، نہ بہر آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں اس نبی کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے۔
بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے، اور نبی کے ہم پر بڑے احسانات، اور جن کے احسانات ہوتے ہیں ان کا بدلہ وہ بھی لازم ہوتا ہے۔ شکر المنعم واجب، محسن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے ایمان والے کے ذمے یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھے۔ وہ ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھے۔ جتنا اپنی جان سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہو۔ اب انسان کی جو جان ہے وہ اس میں اس کو راحت اور مزہ پہنچانے میں کوئی کمی رکھتا ہے؟ انسان کمی نہیں رکھتا، بیٹھ جاؤ، کمی نہیں رکھتا، پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے جسم کو راحت پہنچے، اور جسم کو تکلیف پہنچ رہی فوراً دور کرتا ہے۔ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کما رہے ہیں، وطن سے بے وطن ہیں، گرمی سردی نہیں دیکھتے، اور 16 گھنٹے ڈبل ڈیوٹی دے کر پیسہ جمع کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نتیجتاً یہ کہے گا کہ میں کوئی ایسی چیز تیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے مہیا کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے راحت پہنچے، میرے جسم کو راحت پہنچے۔ مکان بنانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، نتیجہ در نتیجہ یہی ہوگا کہ میرے جسم کو راحت سکون پہنچے، میرا جسم خوش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے گھر والوں سے اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کریں، مجھ سے محبت نہ رکھیں۔ تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے تعلق رکھیں، محبت رکھیں اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام ہم کیسے بدل دیں اللہ کے نبی کو؟ ان احسانات کا جن کو ہم شماری نہیں کر سکتے، ہم کیسے ان احسانات کا بدلہ پیش کریں؟ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں ایک طریقہ بتایا جو میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ تعالی، پہلے اللہ نے اپنا کام بتایا اور اپنے فرشتوں کا کام بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ کتنا بھیجتے ہیں صلاۃ؟ آپ صرف اور نحو کے طلبہ ہیں، یصلون مضارع کا صیغہ ہے جس میں استمرار ہے، استمرار، دوام اور استمرار اس میں ہوتا ہے، یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے بھی صلاۃ مسلسل بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کامل سلام بھیجو، بھرپور سلام بھیجو اور صلاۃ بھیجو۔ یہ جو صلاۃ ہے، صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ جو ہم پیش کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے آپ کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ صلاۃ کیا چیز ہے؟ صلاۃ کا اردو میں معنی کیا جاتا ہے درود،
یا ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ رحمت بھیج، اور علماء فرماتے ہیں کہ اردو کا کوئی لفظ بھی اس کا معنی ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رحمت کا لفظ بھی اس کے اندر بھی یہ وزن نہیں ہے کہ صلاۃ کا معنی ادا کر سکے۔ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی اردو زبان میں، پنجابی میں، پشتو میں، یعنی عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں وہ یوں کہے یا اللہ لاکھوں رحمتیں بھیج، کروڑوں رحمتیں بھیج، اربوں خربوں رحمتیں بھیج اپنے پیارے محبوب پر، تب بھی اس لفظ کے وزن کے برابر ان الفاظ کا وزن نہیں ہے۔ صلاۃ میں اتنا وزن ہے، اور دلیل کیا ہے؟ ایک مفسر ہیں، بڑے پیارے مفسر ہیں، جن کا نام ہے، جن کی مشہور تفسیر ہے روح المعانی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا یہاں جو معنی ہے، کسی زبان کا کوئی لفظ اس معنی کے برابر معنی ادا نہیں کر سکتا۔ مراد اس سے رحمت نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، بخاری شریف میں آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو حکم فرمائے نا، صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلام تو ہم جانتے ہیں، وہ کیا سلام ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو رحمت اللہ کا تو یہاں تذکرہ آ گیا، نبی پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں، رحمت تو پیچھے بھیج دی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ اگر یہی رحمت والا معنی صلاۃ میں ہوتا وہ تو ادا ہو گیا، پھر اگلے لفظ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اللہ کے نبی نے جو تعلیم فرمایا، یہ صلاۃ بھیجنا ہے، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے۔ اب صلاۃ بھیجنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے بھیجوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا علی رسول اللہ، یہ میں اپنی طرف سے بھیج رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ ہو، سلام ہو۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اس سوال کا جو جواب دیا وہ یہ نہیں دیا کہ آپ یہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق آپ کو ہدیہ پیش کرنا ہے، اس کے مطابق۔ اگر آپ کے مقام سے کم ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ جو حق ہے وہ آپ کا بہت بلند ہے، اور آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت شان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو سب سے اعلیٰ ہے
کہ تم خود اپنی طرف سے حق ادا نہیں کر سکتے، تم اللہ سے درخواست کرو، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو اپنی شان صلات بھیج اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ جو شان مرتبہ اور اس کی بلندی ہے، ہمارا دماغ، ہمارے الفاظ وہاں تک رسائی نہیں ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی صلات بھیج رہے ہیں، پیچھے آ گیا یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی مسلسل صلات بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی مسلسل صلات بھیج رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جب درخواست ہوگی تو صلات تو بھیج رہے ہیں، اب ہماری طرف سے بھیجی جا رہی ہے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا ایک ایسا فعل ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ خاص قسم کی کوئی رحمت ہے صلات میں جس کا تذکرہ ہے، خاص قسم کی رحمت۔ تو اللہ کے نبی کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کا شکریہ اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے، اور جب اس کے بدلے میں پھر اس ایمان والے پر اللہ کی طرف سے انعامات کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی باہر نکلے مسجد نبوی سے دیہات کی طرف، میں بھی پیچھے چل پڑا، آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور جاتے ہی آپ نے وہاں آپ سجدے میں چلے گئے، یعنی نماز شروع نہیں فرمائی، سیدھا سجدے میں چلے گئے بیت اللہ کی طرف روک کر کے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو میں گھبرا کر گیا قریب، میں نے جا کر ایسے غور سے دیکھا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، اور میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے تو بڑا خطرہ لگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں، مجھے خوشخبری دی کہ آپ کے رب کہہ رہے ہیں جو امتی، آپ کا امتی آپ پر صلات بھیجے گا تو میں اس پر صلات بھیجوں گا، جو سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشی کے اندر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اللہ بھی خوش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو اللہ کے نبی پر ایک دفعہ صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ یہاں اللہ کی طرف سے صلات ہے، لفظ وہی بولا گیا ہے، اس پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتیں، خاص رحمتیں بھیجتے ہیں، جو رحمتیں اپنے نبی پر بھیجتے ہیں، خاص رحمتیں ادھر بھی بھیجتے ہیں۔ اور سلام بھیجے گا تو سلامتی ادھر سے آئے گی۔ اور اس سے آگے ایک روایت میں 70 رحمتیں، مشکاۃ شریف میں 70 رحمتیں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ایک کے بدلے 70۔ اور جہاں 10 کا تذکرہ ہے، ایک دوسری روایت ہے ترمذی میں ہے کہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو گئے۔ اتنا بڑا اجر۔ اور حدیث شریف میں ہے جو آدمی مجھ پر درود شریف پڑھے گا، جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اتنا میرے قریب ہوگا، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا نقدی انعام ملتا ہے۔ فرمایا کہ
ان الملائکۃ سیاحون فی الارض، زمین میں کچھ فرشتے خاص ہیں جو چکر لگاتے رہتے، جیسے کوئی درود شریف پڑھے صلات بھیجے، وہ تو کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیج رہے ہیں، تو ادھر سے بھی رحمت پہنچ گئی کہ فلان ابن فلان نے کی طرف سے آپ پر رحمت آ گئی اللہ کی طرف سے، اور ادھر فرشتہ بھی سلام لے کر فوراً پہنچتا ہے، فوراً۔ ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ جب صلات میں شروع ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو لے کر پہنچاتا ہے، جیسے ہی یہ ختم کرتا ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس کا نام، اس کے ابا کا نام تعارف کے ساتھ، فلان ابن فلان نے آپ کی طرف صلات بھیجا، سلام بھیجا، اور آپ نے فرمایا میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث جب پڑھی تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر شہر کا کوئی دکاندار میرے پاس روزانہ ایک ٹافی بھیجے، روزانہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے عمر فاروق کے لیے، اب میں ٹافیاں کھاتا تو نہیں ہوں، لیکن وہ ٹافی بھیجتا ہے روزانہ میرے پاس، تو میرے دل میں اس کی محبت بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟ روزانہ میرے پاس ٹافی آ گئی، بے فلاں آدمی نے آپ کے پاس یہ ٹافی بھیجی، یعنی ادنا سی چیز جس سے بچہ بھی بڑی مشکل سے خوش ہوتا ہے، اگر ایک آدمی بھیج رہا ہے، مسلسل بھیج رہا ہے، تو دل میں ضرور محبت بیٹھے گی، دل کرے گا کہ میں اس کو جا کر ملوں، دیکھوں صحیح وہ کون ہے۔ تو جو روزانہ اللہ کے نبی کے پاس ہدیہ بھیجتا ہے، آپ کو پاس یہ تعارف کے ساتھ پہنچتا ہے کہ فلان ابن فلان نے، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کے پاس یہ صلات اور سلام بھیجا ہے، جو روزانہ بھیجے، تو اللہ کے نبی اس سے کتنا خوش ہوتے ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ کے نبی کی مجھے خواب میں زیارت ہو، تو وہ درود شریف کی کثرت رکھے، کہ آپ کا بھی امت کے ساتھ تو آپ بڑے مہربان ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت مہربان ہیں، امتیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جس کا روزانہ ہدیہ پہنچ رہا ہے تو ضرور اس کا دل میں محبت آتی ہے، اس لیے آپ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کو شفاعت ملے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور ایک صحابی نے جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کتنا درود شریف بھیجوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے۔ عرض کہ اللہ کے رسول میں سارا وقت آپ پر درود بھیجوں گا، سارا وقت آپ پر صلات بھیجوں گا، سلام بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیا کے غم، ہر وہ کام جو دنیا میں تیرے لیے غم کا ذریعہ بنے یا آخرت میں تیرے لیے غم کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ سب سے کفایت کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی پریشانی ہے، سارا دن وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، سارا دن درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کے کام بنتے جا رہے ہیں، مشکلیں غم میں ڈالنے والی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، سارے کام اس کے بن گئے اگر اس نے درود شریف کی خوب کثرت کی۔ کتنے انعامات ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنے انعامات درود شریف پر ہیں۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے جو اوراد و وظائف کا وقت ہے، میں اس میں سے چوتھائی آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اگر اضافہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کہ اللہ کے رسول چلو آدھا وقت جو ہے میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اگر اضافہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا چلو میں سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔
آپ نے اس وقت فرمایا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے کام بھی بنائے گا، تیرے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ یہ ایسی برکت والی چیز ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں فوراً اترتی ہیں نا درود شریف پڑھنے والے پر، تو آپ حضرات درود شریف کا ورد رکھیں، ہر وقت درود شریف پڑھیں، اللہ کی ہر وقت رحمت نازل ہوگی، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا، نفس یہ مغلوب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دشمن کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، وہ درود شریف کی کثرت رکھے، درندے بھاگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی جگہ زحمت نہیں آ سکتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہودی اور مسلمان ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ جو مسلمان تھا وہ عاشق رسول تھا، اس کی تقیہ کلام میں یہ بات تھی، تقیہ کلام میں، تقیہ کلام جانتے ہیں؟ یعنی بغیر ارادے کے جو باتیں نکلتی رہتی ہیں، بعض کے جو ہے کہ آپ سنتے ہیں، یعنی کہ مطلب ہے یہ کہ ہر بات کے ساتھ وہ کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو کہتے ہیں تقیہ کلام۔ ان کا جو تقیہ کلام تھا وہ یہ تھا، جیسے بعض کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، بس میں یہاں سے نکلا ہوں، بس روڈ پر گیا، اللہ تیرا بھلا کرے، بس انتظار کرتا رہا۔ یہ جو لفظ ہے، بعض خوبصورت الفاظ بھی تقیہ کلام میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے جو تقیہ کلام میں لفظ تھا وہ یہ تھا کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ ہر بات کے ساتھ بات مکمل کرتا تو یہ لفظ کہتا تھا۔ یہودی کو بڑی چڑھ لگتی، کیونکہ اس کے تو دل میں اللہ کے نبی کی دشمنی تھی، ایمان والوں کی بھی دشمنی۔ ایک دفعہ اس نے سوچا میں اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اس کے تقیہ کلام کے ساتھ یہ بات کہہ کر فوراً درود شریف پڑھتا، اور گفتگو کے دوران کئی مرتبہ یہ الفاظ کہہ لیتا تھا۔ تو اس نے سوچا میں اس کو پھنساتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے مشکل سے نکلتا ہے۔ اس نے سنار کے پاس جا کر بہت قیمتی ایک انگوٹھی بنوائی، اتنا قیمتی تھی کہ یہ جو مسلمان تھا، غریب آدمی تھا، اس کی قیمت کی ادائیگی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے انگوٹھی لی اور آ گیا مسلمان کے پاس، کہتا ہے کہ آپ میرے گہرے دوست ہیں، میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں، میری قیمتی ایک پونجی ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں امانت، میں واپسی پر آ کر آپ سے وصول کر لوں گا۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، رکھ لیتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ امانت دار ہوتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، آپ پڑھتے ہیں۔ تو گھر والی بھی امانت دار، بچے بھی امانت دار، تو انگوٹھی لی، گھر والی کو جا کر دے دی، اور اس کو اندازہ تھا ان کے پاس، مثال کے طور پر ان کے پاس تو ایک ہی صندوق ہے، اسی میں رکھی ہوگی۔ تو وہاں وہ رک گیا اور اس نے انتظار کیا کہ یہ خامد بیوی گھر والے کہیں آگے پیچھے جائیں تو میں یہ اٹھا لوں۔ تو اس کو موقع مل گیا، دوسرے وقت میں اس نے وہ انگوٹھی اٹھا لی، وہاں سے پھر سفر پر چلا گیا۔ آگے دریا پڑتا تھا، دریا کو کراس کر رہا تھا کشتی پر، تو اس نے انگوٹھی اتار کر دریا میں ڈال دی، پکا اس کو گم کرنا ہے، امتحان لینا مقصود تھا۔ چلا گیا، واپس آیا، پہنچ گیا مسلمان کے پاس، میں سفر سے واپس آ گیا ہوں تو میں وہ امانت لینے آیا ہوں۔ وہ جو ایمان والا تھا اس کی تو وہی تقیہ کلام، اللہ تیرا بھلا کرے، درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھیں، آج میں شکار کر کے آیا ہوں مچھلی،
آپ کو مچھلی کھلا، آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے بھی ہوں گے، پہلے آپ مچھلی کھا لیں، اس کے بعد پھر آپ کی امانت آپ کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد وہی تکیہ کلام دہرایا، درود شریف پڑھا، گھر چلا گیا۔ جیسے گھر میں قدم رکھا تو بیوی اس کی وہیں خوشی کی وجہ سے چیخی، او میرے سرتاج ادھر آؤ، یہ انگوٹھی نکلی ہے۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے آپ کے دوست یہودی نے رکھی تھی ہمارے پاس، یہ تو بالکل وہی لگتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے وہ عورت چلی کہ اس کے ساتھ ذرا ملائیں، وہاں جا کر دیکھا تو انگوٹھی نہیں ہے، اس کو وہاں رکھ دیا کہ شکر ہے یہودی بھی آیا ہوا ہے، اللہ نے کرم فرمایا، مشکل ٹل گئی۔ اس کو مچھلی کھلائی، مچھلی کھلانے کے بعد وہ تو اپنے خیال میں آج جھوٹا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ امتی تو درود شریف کی کثرت رکھتا ہے، اور وہ اسی درود شریف کو آزمانے کے لیے اس نے امتحان میں ڈالا۔ تو جب کھا لیا، انگوٹھی تو لے آؤ، وہ گیا انگوٹھی اٹھا کر لے آیا، دی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا یہ آپ ہی کی تو ہے۔ ہاں بالکل وہی ہے، لیکن یہ آپ کیسے لائے ہیں؟ اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمیں امتحان میں ڈالا۔ اس نے کہا بس جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اس نے کہا کہ ہم نے آج شکار کیا اسی دریا سے، تو یہ تو پیٹ سے نکلی ہے۔ اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے نبی نے سچ کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور ایمان والا ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرتا ہے۔ اس وقت ہر بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل ہر ایک پر آتی ہے۔ کسی کو مال کی مشکل ہے، کسی کو کاروبار کی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور کوئی جھگڑوں کی وجہ سے مصیبت میں ہے، کسی کو شیطان نے اور نفس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ہے۔ طلباء میں سے کسی کا حافظہ نہیں ہے، کسی کا دل نہیں کرتا، کسی کو یاد نہیں رہتا، اور کسی کو سمجھ میں کمزوری ہے، کوئی امتحان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ سب کا حل اللہ کے نبی پر درود شریف کی کثرت ہے۔ آج ہم پکا ارادہ کر لیں اور اپنا وظیفہ بنا لیں، جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے شیخ نے ہمیں وظیفے بتائے ہیں وہ تو ہم پورے کریں۔ اس کے علاوہ ہماری زبان پر چلتے پھرتے درود شریف ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہماری زبان پر جاری ہو گیا، ہماری عادت بن گئی کہ جہاں کہیں ہیں، جس حالت میں ہیں، ہماری زبان پر درود شریف ہو، تو انشاءاللہ ہماری ہر مشکل وقت پر آسان ہو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو نماز کے بعد دعا کرنے لگا، اس نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود شریف پڑھا، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس کے بعد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو جب اس نے اپنی حاجات پیش کرنا شروع کر دیں تو پیچھے سے آپ نے آواز لگائی، سل توعطا، سل توعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے دو پر ہیں، شروع میں درود شریف پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں۔ یہ درود شریف اللہ کے ہاں قبول ہے، یہ رد نہیں ہے۔ جب دعا کو ایسے دو پر لگ گئے جو عرش تک جاتے ہیں، راستے میں ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، تو دعا بھی ساتھ جائے گی۔ آپ نے سنا ہے نا معراج کی رات، یہ حدیث آپ نے مشکات والوں نے پڑھی ہے، سنی تو ضرور ہوگی، ابھی پڑھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، ہر آسمان پر دروازہ بند تھا، تو فرشتہ پوچھتا تھا کون؟ جبرائیل بتاتے تھے، جبرائیل ساتھ ہی پوچھتا تھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب اللہ کے نبی کا نام سنتے تو فوراً دروازہ کھول دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں اللہ کے نبی کا نام ہوگا وہاں آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو درود شریف پڑھیں، دعا سے آگے پیچھے، یہ دعا اڑتی ہوئی جائے گی۔
اور درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے نا، فوراً اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتہ ادھر گیا وہاں جا کر پہنچائی تو ادھر سے اللہ کے نبی کی طرف سے دعا کا جواب آ گیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب محبت کے یوں لہریں آئیں، محبت کے جو جھونکے آئے، تو پھر دعا قبول ہی قبول ہے. اور وہ آدمی جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے ہر وقت، جو رحمتوں میں ہے ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ خود اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو درود شریف والے عمل کثرت سے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.